انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ پورا۔ ایران اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ ایران نے یکے بعد دیگرے 400 میزائلوں کی اسرائیل کے تل ابیب پر بارش کر دی۔ تل ابیب کی 3 ایئر بیسز سمیت 400 سے زیادہ یہودی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد میزائل فائر کر دیے۔ ایران نے لبنان میں اپنی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی بھرپور جارحیت کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر یکے بعد دیگرے بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل بھر میں الارم بجنا شروع ہو گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس دریائے اردن کی وادی میں اسرائیلی شہریوں نے بم شیلٹرز میں پناہ لی اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں، جبکہ سرکاری ٹیلی ویژن پر رپورٹرز لائیو نشریات کے دوران زمین پر لیٹ گئے۔ اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل فائر کیے ہیں اور اسرائیل نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ میزائل حملے سے بچنے کے لیے پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملے میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران نے بھرپور بدلہ لیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر کہا تھا کہ اس شہادت سے اسرائیل کی تباہی ہوگی، تاہم ایران کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی فوج لبنان نہیں بھیجی جا رہی۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اسرائیل نہیں پہنچ سکتا۔ مستقبل میں وہ ایران کو پار کر کے اور ایران میں گھس کر ایران پر بمباری کر سکتا ہے۔ امریکہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر خطے میں جنگ بندی پر زور دیا۔ سیکرٹری جنرل اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ واشنگٹن مشرق وسطیٰ میں ہونے والی واقعات کا قریبی سے جائزہ لے رہا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مراکش کے ہم منصب نصری بوریتا کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ واشنگٹن نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی فوج کی تعداد میں چند ہزار کا اضافہ کر رہا ہے اور نئے یونٹس لے کر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میزائل حملے کے بعد اسرائیلی آرمی چیف کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی سامنے آ گئی۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے چند گھنٹے بعد اسرائیلی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ہرزی ہیلوی نے سلامتی کی صورتحال کے جائزے کے اختتام پر ایران کو دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اسرائیل ایران کے حملے کا بھرپور جواب دے گا، اس کے لیے وقت کا تعین کیا جائے گا، ایران کو اس حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے بہت طاقتور فضائی دفاعی نظام کے ساتھ دشمن کے تمام حملوں کو ناکامی کی اپنی صلاحیت ثابت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا انتخاب ہم کریں گے کہ اب ایران کو کیا قیمت چکانا پڑے گی۔ ہم سیاسی قیادت کی ہدایت کے مطابق اپنی درست اور اچانک حملہ کرنے کی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ متوازی طور پر ذرائع ابلاغ نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ فضائیہ آج رات پورے مشرق وسطیٰ میں زبردست حملے کرتی رہے گی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے منگل کی شام ملک پر تقریباً 180 سے لے کر 400 میزائل داغے ہیں۔ فوج نے وضاحت کی کہ اسرائیلی فوج کے نظام نے ایران سے اسرائیلی سرزمین کی طرف داغے گئے 180 میزائلوں کا پتہ لگایا۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ منگل کے روز اسرائیل پر میزائل حملہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے گزشتہ ہفتے اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے جولائی میں قتل کے جواب میں کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے اگر اسرائیل نے اس کا جواب دیا تو تہران اسرائیل کو کچل دے گا۔
بیان میں کہا گیا کہ درجنوں بیلسٹک میزائلوں سے فائر کے پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں کے قلب میں ہم سیکیورٹی اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ براہ راست اس وقت ہوا جب امریکہ نے اسرائیل پر آسان بیلسٹک میزائل حملے کی وارننگ دی تھی۔ اس کے علاوہ ایران نے اسرائیل کو تہران میں جولائی کے آخر میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی قتل کا بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی اور اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا تھا۔ پاسداران انقلاب نے منگل کے روز تصدیق کی کہ اس نے تہران میں ہنیہ کے قتل کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کے بعد اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور تحمل کی مدت کے بعد بھرپور کارروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی فضا میں ایرانی بیلسٹک میزائل فائر کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی بھرپور دھمکی سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی میزائل حملہ ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک سیاسی اور عسکری قیادت کے ایک اجلاس کے دوران مزید کہا کہ ایران نے آج رات ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ اس کی قیمت چکائے گا۔ ایران کی حکومت ہمارے عزم کو نہیں سمجھتی اور وہ سمجھے گی۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ، مغربی کنارے، لبنان، یمن، شام میں برائی کے محور سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اسرائیل پر حملہ کیا جائے گا اس پر بھرپور حملہ کیا جائے گا۔ اس کا اطلاق برائی کے ایرانی محور پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ایران سے داغے گئے میزائلوں کو پسپا کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی دفاعی کوششوں کی حمایت میں حصہ لیا۔ ایک اسرائیلی فوجی ترجمان نے اعلان کیا تھا کہ ایرانی میزائل حملے کا مقصد ہزاروں اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کرنا تھا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ شہریوں کو غیر مسبوق انداز میں مارنے کا ایرانی پروگرام تھا، جس کے لیے اسرائیل پر تقریباً 180 بیلسٹک میزائل داغ کر ہزاروں شہریوں کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ ایران نے اسرائیل کو تہران میں آخر کے جولائی میں حماس کے سیاسی بیورو کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھرپور اور تابڑتوڑ جواب دینے کے لیے اسرائیل مکمل طور پر تیار ہے۔ اسرائیل بھرپور تیاری کر دی ہے۔ امریکہ نے بڑی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران پر بھرپور کارروائی کرے اسرائیل۔ ہم اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی ایران پر بھرپور جوابی کارروائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران یہ جان لے کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی پاور۔ ہم اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم نیتن یاہو کے نشانہ کرنے والے ملک کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔